اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ میں روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح یہ عمل کرتا ہوں اور ہر مہینے کروڑوں روپے کا کماتا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پیاری دوستو یہ وظیفہ کر کے دیکھ لو۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو نماز عصر کے بعد پڑھ لینے کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اس کا جو سب سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی اور آپ کو اور آپ کی جو نسلیں آنے والی ہیں ان کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک اتنا کچھ آپ کو عطا کر دے گا کہ اگر آپ اس سے پہلے کسی سے مانگتے تھے، آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، پیسے چاہیے ہوتے تھے، ایمرجنسی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن پیارے دوستو آپ کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو یہ عمل کر لو۔ یہ عمل کرتے ہی کچھ ہی دن گزریں گے تو پھر دیکھنا کہ اللہ پاک آپ کی کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، آپ کو کسی کے آگے جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیارے دوستو یہ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے، چاہے کوئی مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یہاں تک کہ بچے بھی اس عمل کو نہایت ہی آسان طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی تاثیر آپ کو پہلے ہی دن ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے گھر کے اندر تنگ دستی، غریبی، مفلسی نے ڈیرے لگائے رکھے ہیں، یہ عمل کر لو، انشاءاللہ غریبی مفلسی آپ سے کوسوں دور بھاگ جائے گی۔ اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کی قسمت سنور جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے جو حاسدین ہیں، آپ کے حسد کرتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، تو پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو دولت عطا کر کے ان کے منہ بند کروا دے گا، وہ حاسدین آپ سے حسد کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو پیارے دوستو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی فضیلت، اس کے فائدے جتنے بھی بتاؤں اتنے ہی کم ہے۔ یہ وظیفہ کب کرنا ہے؟ نماز عصر پڑھ لینے کے بعد۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے نماز عصر نہیں پڑھی اور اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیا، تو پیارے دوستو اس وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ یقین یاد رکھیں، اللہ پر کامل یقین رکھ کر یہ عمل کریں۔ کب؟ جب نماز عصر پڑھ لیں۔ نماز عصر تو وہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے، جو شخص نماز عصر کو قضا کر دیتا ہے، جو شخص نماز عصر کو نہیں پڑھتا، تو گویا کہ اس کا گھر، مال، عزت، جان سب لٹ گیا۔ تو پیارے دوستو حضور کے یہ الفاظ ہیں، تو نماز عصر کو لازمی پڑھنا ہے، چاہے کوئی مرد ہے، کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، چاہے بچہ ہے، آپ نے نماز عصر کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت فضیلتوں والی نماز ہے، ہر ایک نماز کے اپنے ہی فائدے ہیں، اور یقیناً ان وظائف کا اثر تب ہی ہوگا جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہوں، آپ کوشش نہ کریں، پورا دن گھر لیٹے رہیں لیکن وظیفے کرتے رہیں، تو پیارے دوستو یاد رکھیں ان وظائف کا اس وقت تک اثر نہیں ہوگا جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے، گناہوں سے نہیں بچیں گے، آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے۔ جب آپ سارے یہ کام کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، گناہوں سے معافی بھی مانگیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ کے دیے گئے احکامات پر عمل کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، تو پیارے دوستو میں گارنٹی دیتا ہوں ان وظائف کی، انشاءاللہ آپ کو ہر جو وظیفہ آپ کریں گے، جس بھی کسی حاجت کے لیے کریں گے، اللہ پاک اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار سمجھ لیجئے گا، غور اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو سمجھیے گا، تاکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے، تاکہ آپ پرسکون حالت کے اندر بعد میں یہ عمل کر سکیں۔ نہایت ہی عمل آسان ہے، صرف اور صرف 10 منٹ لگیں گے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے، پھر دیکھنا کہ اللہ پاک آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں عطا کرے گا، آپ کا قرضہ اتر جائے گا، آپ کی غریبی دور ہو جائے گی، مفلسی دور ہو جائے گی، ہر حاجت اللہ پاک آپ کی پوری کرے گا۔ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ جب نماز عصر پڑھ لیں تو آپ علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں، چاہے مسجد کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں، جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے نماز عصر پڑھ لینے کے بعد آپ کہیں علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں جہاں تک آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ تو جب آپ نماز عصر پڑھ لیں تو سب سے پہلے پیارے دوستو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے،
جو آپ نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ جب 11 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ کے یہ دو نام یا اللہ یا رحمان، اس ترتیب کے ساتھ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح یا اللہ یا رحمان 1 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان 2 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان 3 مرتبہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اسی طرح ان دو ناموں کو یا اللہ یا رحمان کو ملا کر آپ نے 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر کے اندر ان دو ناموں کو پڑھ کر آپ نے صرف اور صرف 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قرآن مجید کے آخری سپارے کے اندر یہ سورت موجود ہے، آپ ہر نماز کے اندر یہ سورت پڑھتے ہوں گے یقیناً، چھوٹی سی سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سورت کو آپ نے صرف اور صرف 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر بلند کر اپنے لیے دعا کریں، کاروبار کے لیے دعا کریں، غریبی مفلسی کو دور کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ کہ آپ دیکھنا کہ کس طرح اللہ پاک آپ کے جو ہے وہ ہزاروں روپے لاکھوں میں چینج ہوں گے، لاکھوں اربوں کروڑوں روپے میں چینج ہوں گے اور آپ کے مقدر سنور جائے۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو۔